السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں شرح عقائد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهَا أَنَّ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي سُؤَالِ الرُّؤْيَةِ مَقْرُونَةٌ بِالِاسْتِعْظَامِ وَالِاسْتِكْبَارِ وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ لِتَعَنُّتِهِمْ وَعِنَادِهِمْ فِي طَلَبِهَا لَا لِامْتِنَاعِهَا وَإِلَّا لَمَنَعَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ حِينَ سَأَلُوا أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ آلِهَةً فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ وهذا مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا ولهذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا، والاختلاف في الوقوع الدليل الامكان، وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف ولا خفاء في انها نوع مشاہدۃ یکون بالقلب دون العین الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ہم یہ بتائیں گے، اس سے پہلے سبق میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ کچھ منکرین رؤیت نے دلائل سمعیہ اور دلائل عقلیہ سے رؤیت کے امکان پر اعتراضات کیے تھے، جس میں سے دلیل اعتراض عقلی بھی گزرا اس سے پہلے سبق میں، اور اعتراض سمعی بھی یعنی دلیل سمعی سے بھی ایک اعتراض لا تدرکہ الابصار سے گزرا۔ منہا یہاں سے ایک دوسرا اعتراض پیش کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کی رؤیت محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بھی دلیل سمعی سے ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جن جگہوں پر لوگوں نے اللہ کی رؤیت کا مطالبہ کیا ہے اور سوال رؤیت کے سلسلے میں جو آیات وارد ہوئی ہیں، ان تمام آیات میں یا تو رؤیت کے مطالبہ کرنے پر یہ کہا گیا کہ ان کو عذاب پہنچا، یا یہ کہا گیا کہ انہوں نے رؤیت کا مطالبہ کر کے بڑا حد سے بڑی بات کہہ دی۔ تو آیات جو سوال رؤیت کے سلسلے میں وارد ہیں وہ تمام تر آیات یا تو عقاب و عذاب کو بیان کر رہی ہیں رؤیت کے مطالبے کی بنا پر، یا اس بات کو بتا رہی ہیں کہ یہ رؤیت کا مطالبہ کرنے والے لوگ حد سے بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ رؤیت اگر ممکن ہوتی تو وہ آیات استعظام و استکبار سے مقرون نہیں ہوتی اور نہ ہی رؤیت کے مطالبہ کرنے کے بعد ان کو عذاب پہنچتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رؤیت محال ہے، یہ لوگ محال چیز کا مطالبہ کر رہے تھے اور جس کا مطالبہ کرنا غلط تھا۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ رؤیت ممکن نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا اعتراض۔ اس کا جواب صاحب شرح دیں گے۔ فرماتے ہیں ومنہا، انہی اعتراضات سمعیہ میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے ان الآیات الواردہ فی سؤال الرؤیتی، کہ وہ آیات جو کہ سوال رؤیت کے سلسلے میں وارد ہیں مقرونۃ بالاستعظام والاستکبار، وہ سب کے سب آیات استعظام و استکبار سے مقرون ہیں۔ کیسے مقرون ہیں؟ مثال کے طور پر ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ جب تم نے کہا، قوم موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر تب تک یقین نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو عیانیہ نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو دیکھتے دیکھتے ہی کہ تم کو بجلی نے آ لیا۔ تو یہاں پر ان پر عذاب آ گیا مطالبہ رؤیت کرنے کی بنا پر۔ ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔
اور ان لوگوں نے کہا جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کر دیے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، تو انہوں نے اپنے آپ میں یہ بڑھائی اور بڑی بات کہی اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ تو یہاں پر استکبار سے ان کو موسوم کیا کہ وہ لوگ مستکبر ہو گئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب کے سب آیات جو سوال رؤیت کے سلسلے میں وارد ہیں، یہ سب کے سب مقرون ہیں استعظام و استکبار سے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو آیات استکبار و استعظام سے مقرون ہے، یا جو ان کو عذاب پہنچا مطالبہ رؤیت کے سلسلے میں، تو مطالبہ رؤیت کے وجہ سے ان پر اس لیے یہ استکبار و استعظام سے مقرون نہیں ہے کہ رؤیت محال ہے، بلکہ ان استکبار و استعظام سے سوال رؤیت کے سلسلے میں وارد آیات اس لیے مقرون ہیں کہ وہ قوم عنادی تھی، سرکش تھی، مطالبہ رؤیت سرکشی کی طور پر کر رہی تھی۔ ان کی سرکشی اور تعنت و عناد کی بنا پر ان کو عذاب بھی پہنچا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ حد سے بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر رؤیت محال ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے منع ہی کر دیتے کہ یہ تو چیز محال ہے، رؤیت تو محال ہے، اس کا مطالبہ تم مت کرو۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے ایک مرتبہ اپنے بتوں کے بت معبود جو معبودان باطلہ کے بنانے کے لیے کہا اور مطالبہ کیا، سوال کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل انتم قوم تجہلون، تم تو نادان لوگ ہو۔ تو وہاں پر فوراً انکار کر دیا، منع کر دیا۔ ایسی یہاں پر بھی اگر رؤیت محال ہوتی تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فوراً منع کر دیتے، لیکن منع نہیں کیا۔ یہ مشعر ہے اس بات کی طرف کہ رؤیت دنیا میں ممکن ہے۔ فرماتے ہیں والجواب، جواب اس کا یہ ہے ان ذالک لتعنتہم، یہ استعظام و استکبار اور عذاب وغیرہ کا ہونا یہ سب کے سب ان لوگوں کی سرکشی اور طلب رؤیت کے سلسلے میں عناد کی وجہ سے ہوا ہے، لا لامتناعہا، اس لیے نہیں کہ رؤیت محال ہے، وإلا اگر رؤیت محال ہوتی لمنعہم موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی طلب رؤیت سے منع فرما دیتے، کما فعل حین سألوا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جب انہوں نے مطالبہ کیا اس بات کا ان یجعل لہم آلہہ، کہ وہ ان کے لیے معبود بنا دے۔ فقال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا بل انتم قوم تجہلون وہذا مشعر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو منع نہ کرنا یہ مشعر ہے اس بات کی طرف کہ رؤیت دنیا میں ممکن ہے۔ اور امکان رؤیت کی ایک دوسری دلیل بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے، تو ہمارے نبی نے اللہ کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس سلسلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے، یعنی وقوع رؤیت میں اختلاف ہے کہ دیکھا یا نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام، اکابر صحابہ کرام کی بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ تو وقوع رؤیت کے قائل ہیں بہت سارے صحابہ، اور بہت سارے صحابہ منکر بھی ہیں، انکار بھی کرتے ہیں وقوع رؤیت کا۔ یاد رہے یہ اختلاف صحابہ وقوع رؤیت میں ہے نہ کہ امکان میں، اور وقوع میں اختلاف یہ امکان کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ واقع ہے یا نہیں ہے اس سے تو پہلے وہ ممکن ہوگا، ممکن ہونے کے بعد میں وقوع اور عدم وقوع کا مسئلہ کھڑا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صحابہ کرام رؤیت الہی نگاہوں سے دنیا میں رؤیت الہی کے ممکن ہونے کے قائل تو سبھی تھے، تبھی تو وقوع میں اختلاف ہوا۔ ان بات سمجھ میں آئی بچوں؟ وقوع میں اختلاف یہ امکان کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام نے جنہوں نے اختلاف کیا تو بہت سارے صحابہ کرام اس بات کی طرف گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کو دیکھا۔ یہ رؤیت کا اس بات کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں،
حضرت ابو ذر ہے، حضرت کعب ہے، حضرت حسن، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات پر قسم کھا لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کو شب معراج دیکھا۔ ایسے ہی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے، اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ ان تمام صحابہ کرام نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت کو نبی کریم نے شب معراج اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رؤیت کا انکار کرتی ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے اور بہت سارے صحابہ کرام سے ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور بہت سارے محدثین سے یہ مشہور ہے کہ رؤیت نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام میں وقوع میں اختلاف تھا، اور وقوع میں اختلاف یہ امکان کی دلیل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا، اسی وجہ سے یعنی رؤیت کے ممکن ہونے کی وجہ سے اختلافت الصحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، صحابہ کرام نے اختلاف کیا اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے رب کو شب معراج دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ اختلاف ہوا امکانی رؤیت کی وجہ سے۔ اگر رؤیت محال ہوتی تو اختلاف ہوتا نہیں، سرے سے صحابہ کرام کہہ دیتے کہ یار یہ چیز تو محال ہے، یہ تو وقوع ہو، اس کا تو وقوع ہو ہی نہیں سکتا، تو وقوع میں اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ ہرگز وقوع میں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا اس صورت میں۔ فرماتے ہیں والاختلاف فی الوقوع دلیل الامکان، اور وقوع میں اختلاف یہ امکان کی دلیل ہے۔ وَأَمَّا الرُّؤْيَةُ فِي الْمَنَامِ، اب یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب، فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ کی رؤیت، تو کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کی رؤیت وہ تو بہت سارے بزرگوں سے مروی ہے، بہت سارے بزرگوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابی یزید سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا، انہوں نے فرمایا رأیت ربی فی المنام فقلت کیف الطریق الیک فقال اترک نفسک وتعالی، اس طرح سے حضرت ابو یزید نے فرمایا۔ ایسے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت حمزہ الزیات اور حضرت ابو الفوارس شاہ ابن شجاع الکرمانی، حضرت محمد ابن علی الحکیم الترمذی، علامہ شمس الائمہ الکردری وغیرہ، ان تمام بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ تو خواب میں اپنے رب کو دیکھا ہے، تو خواب میں رؤیت اللہ کی یہ واقع بھی ہے، روایتیں منقول ہیں۔ فرماتے ہیں اما الرؤیۃ فی المنام فقد حکیت عن کثیر من السلف، رہا خواب میں اللہ کا دیدار تو وہ بہت سارے بزرگوں سے سلف سے منقول ہے، مروی ہے۔ ولا خفاء فی انہا نوع مشاہدۃ یکون بالقلب دون العین، ولا خفاء سے در حقیقت ایک شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں۔ وہ شبہ یہ ہے، بہت سارے متکلمین نے اللہ کی رؤیت خواب میں ہو اس کا انکار کیا ہے، اور کہا ہے کہ خواب میں بھی اللہ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس پر انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ دیکھیے خواب دیکھنے والا شخص جو دیکھتا ہے وہ ایک مصور چیز ہوتی ہے، جو اس کے خیال میں صورت بسی ہوتی ہے، وہی چیز وہی صورت وہ دیکھتا ہے، اور لا محالہ یقینی طور پر اللہ رب العزت کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت مصور نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ خواب دیکھنے والا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے ہی خواب دیکھنے والا کسی مثال اور کسی مناسب کے واسطے سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، یعنی جس کو دیکھتا ہے اس کی مثال اس کے خیال میں آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے خواب میں دیکھنا اللہ کا جائز نہیں ہے، یہ کہا۔ تو ایک طرف متکلمین نے یہ کہا، اور دوسری طرف بہت سارے بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو صاحب کتاب تعویل پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بزرگوں نے دیکھا، یہ دیکھنا جو ہے یہ چشم قلب سے دیکھنا ہے، نہ کہ چشم جبیں سے، یعنی ہم اپنی آنکھ ماتھے کی نگاہوں سے جو دیکھتے ہیں اور اس سے جو تصور ہوتا ہے وہ دیکھنا ایک صورت کے ذریعے سے ہوتا ہے، ایک مثال کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور جو بزرگوں نے دیکھا اپنے رب کو،
تو وہ چشمے جبی سے نہیں بلکہ وہ دل کے مشاہدے کی ایک قسم ہے، اور مشاہدہ قلبی یہ بغیر صورت کے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ولا خفاء، اس میں کوئی خفا نہیں، انہا نوع مشاہدۃ یکون بالقلب، کہ یہ خواب میں رؤیت اللہ کی یہ ایک مشاہدے کی ایک قسم ہے جو کہ دل سے ہوتی ہے، دون العین، نہ کہ جبیں اور ماتھے کی آنکھوں سے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔